اسلام جب تک تھا بدعتیں نہیں آئی تھی، تب تک لوگ مجتمع تھے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے بدعتوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ظاہر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر نکیر کرنی پڑی. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، مرفوعاً بھی کہیں ہے اور کہیں حضرت ابن عباس کا قول ہے. وہ جو مرفوعاً روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، امام قرطبی نے اس روایت کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع. اللہ دیکھ رہے آپ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرفوع روایت ہے کہ نبی نے یہ کہا، اور ایک اثر ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سمجھتے ہو کہ کون سے چہرے سفید ہوں گے قیامت کے دن اور کون سے چہرے کالے ہوں گے؟ ارے اہل السنہ کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل البدع کے چہرے کالے ہوں گے. پتہ یہ چلتا ہے یہ مرفوع روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول دیکھ کر کے کہ بدعتیں اسی وقت در آئی تھی اسلام کے اندر. دھیرے دھیرے لوگ صحیح ٹریک سے ہٹنے لگے تھے اور بدعتیں ان کے اندر آتی گئی تھی. سب سے پہلے انہی بدعتوں کی وجہ سے جماعت کا نظم ٹوٹا اور اہل اسلام دو فرقوں میں بٹ گئے، ایک عثمانیہ اور ایک سبائیہ. یہ پہلا اختلاف ہے، یہ پہلا بدعت کی وجہ سے. جماعت کا نظم کیسے ٹوٹا؟ اتفاق اور اتحاد پارا پارا کیسے ہوا؟ دو فرقے ہو گئے، عثمانیہ اور سبائیہ. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمانیہ فرقے میں جتنے تھے سارے کے سارے عرب تھے اور سبائیہ میں عرب بھی تھے اور عجم بھی تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب تلوار کے دھنی ہوتے ہیں اور سبائیہ چونکہ اس میں عرب و عجم دونوں شامل تھے، لہذا عجمیوں نے بات سے کام نکالنے کی، اکثر اس میں گفتار کے غازی ہوتے تھے، انہوں نے زبان سے کام نکالنا شروع کیا. یہ دو فرقے پہلے بنے، عثمانیہ اور سبائیہ. اور یہ سبائیہ دو تین میدانوں کے بعد دو فرقوں میں بٹ گیا. ایک فرقہ علویہ اور دوسرا فرقہ حروریہ. بہت خطرناک فرقے یہ دو ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حروریہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ خوارج ہیں، خوارج حروریہ ہیں. خوارج کو حروریہ اس وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مقام حرورہ کے اندر انہوں نے اپنی ہستی اور اپنے وجود کو ظاہر کیا کہ ہم خوارج ہیں اور ہمارے یہ اختلافات ہیں اہل اسلام سے. تو یہ دو فرقے بعد میں ہوئے اور حروریہ میں بھی سارے عرب تھے، اور یہ جو دوسرا فرقہ ان کے مقابل میں ہے علویہ، اس میں عجم بھی تھے اور عرب بھی تھے. آگے چل کر کے اتنی سب خرابیاں در آئیں کہ آج تک ان خرابیوں کو دور نہیں کیا جا سکا ہے. جب ایک خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسے کئی خرابیاں نکلتی ہیں، شاخ در شاخ ایسے نکلتی چلی گئی. اور آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے انہی بدعتوں کی وجہ سے. اور تمام فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ صراط مستقیم سے وہاں ہٹے ہیں جہاں انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی جگہ پر تخیل کو اور بدعت کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. یہ نقطہ یاد لے کر کے جاؤ. تمام فرقوں کی رودات مطالعہ کر لیجئے آپ، تمام اختلافات کی جڑوں کو دیکھ لیجئے آپ. ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اور انہوں نے اس کی جگہ پر تخیل کو اور بدعت کو لا کر کھڑا کر دیا، رائے کو لا کر کھڑا کر دیا، اور وہیں سے اس امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا. آج یہ امت پوری کی پوری بھکاری ہو چکی ہے، گداگر ہو چکی ہے. اپنے ماضی کی طرف علامہ آزاد کا ایک قول پیش کر دوں.
جو آدمی مستقبل میں جھانک لیا کرتا تھا لوگ بتاتے ہیں اتنا دور اندیش تھا وہ. اس سے یہ نہ سمجھ لیے کہ ان کو غیب کا علم تھا, دور اندیش تھے وہ, فراست تھی ان کی. انہوں نے یہ کہا کہ علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ اس امت کا معاملہ ماضی حال مستقبل دیکھ لو, ماضی عنوان ترقیوں کمال ہے. وہ اردو بھی بہت غضب کی بولتے تھے کہ ماضی صرف ترقی صرف کمال, ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لو, عنوان ترقیوں کمال یہ ماضی, اور ان کا حال بے حال موجودہ پریزنٹ. ماضی عنوان ترقیوں کمال اور اس ملت کا حال بے حال, اور اس کا مستقبل جو پردہ غیب میں ہے. اردو کیسی ہے, میں نے پوری آزادیات پڑھی ہیں الحمدللہ, پوری آزادیات پڑھی میں نے ان کی. کوشش یہ کی ہے کہ ایک ایک لائن ان کی پڑھوں, تو سب چھپ کر کے تنزیات آزاد, نگارشات آزاد, مضامین البلاغ اور تمام ان کا جو پیپر نکلتا تھا, پیپر سب جمع کر لیے گئے, پڑھنے جیسی چیزیں ہیں. تو ماضی اس امت کا عنوان ترقی و کمال, کمال ہی کمال, ترقی ترقی, اور حال بے حال, اور مستقبل جو پردے غیب میں ہے وہ نشانے زوال, وہ نشانے زوال. یہ مقفع مسجع عبارت ہے ان کی. اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے.